الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نماز کو اہتمام سے ادا کرنے کے جو اصول ہیں کہ انسان کو نماز میں توجہ نصیب ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، ان اصولوں میں سے 9واں اصول وہ یہ ہے کہ انسان نماز کی جو سنن مؤکدہ ہیں، مؤکد سنتوں کا اہتمام کرے. کم از کم نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو مسنون رکعات ہیں کہ فجر سے پہلے سنتیں پڑھنی ہیں، ظہر سے پہلے پڑھنی ہے، مغرب کے بعد پڑھنی ہے، جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. ویسے تو نوافل کا اہتمام جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے. وہ نفل چاہے نماز کی شکل میں ہو، وہ نفل چاہے روزے کی شکل میں ہو، وہ نفل شاید چاہے صدقے کی شکل میں ہو، کسی بھی عبادت کی شکل میں نفلی کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. لیکن کم از کم اگر کوئی نہیں کرتا تو جو مؤکد سنتیں ہیں، جن سنتوں کی تاکید زیادہ آئی ہے احادیث کے اندر، ان کا اہتمام کیا جائے. اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ انسان کو نماز میں توجہ نصیب ہوگی. یعنی انسان جب باہر سے آتا ہے، باہر کے ماحول سے یا نماز پڑھنے لگتا ہے، تو سمجھے اس وقت وہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر، دنیاوی معاملات کو پس پش ڈال کر اللہ سے رابطہ جوڑنا چاہتا ہے. وہ اللہ سے اپنا رابطہ جوڑنا چاہتا ہے. تو فرض کی اہمیت چونکہ زیادہ ہے، تو جب وہ فرض سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے 2 رکعت یا 4 رکعت، گویا وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے تیار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اب تیار ہو گیا، اور اب تیار ہونے کے بعد اب جب میں فرض نماز پڑھوں گا تو وہ جو میری مشغولیت تھی دنیا کی، وہ جو میری مصروفیت تھی، وہ جو میرے کام تھے، وہ میرے ذہن سے اس دوران نکل گئے، اس لیے کہ میں نے اس دوران یہ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لی ہیں. اب میں فرض نماز پڑھوں گا تو کچھ توجہ کے ساتھ پڑھ سکوں گا. ایک تو اس کا بنیادی فائدہ یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ وہ تو حدیث پر عمل ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر عمل ہے. اس لیے کہ یہ جو سنن مؤکدہ ہیں، جن سنتوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مؤکد کا لفظ تاکید سے نکلا ہے. تاکید کا مطلب کہ ان سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، ان کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا تدعوہما ولو طاردتکم الخیل. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کو مت چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند دیں. یعنی اگر تمہیں گھوڑے روند دیں تب بھی فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑو. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین تھے. آپ نے اپنی امت کے ساتھ ہمیشہ رحمت کا معاملہ کیا ہے، اپنی امت پر کم سے کم بوجھ رکھا ہے. بہت ساری چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اس لیے ترک کر دیں کہ کہیں میری امت پر یہ چیز واجب نہ ہو جائے. اس لیے کہ اگر میں کروں گا اور پابندی کے ساتھ کروں گا تو یہ تو ان پر لازم ہو جائیں گی. بہت سارے کام آپ نے صرف اور صرف چاہت اور شوق کے باوجود اس لیے چھوڑ دیے کہ کہیں یہ میری امت پر لازم نہ ہو جائے اور میری امت کے لوگ اس کو ادا نہیں کر سکیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. مسواک کے بارے میں آتا ہے نا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دیتا. لیکن آپ نے لازم قرار نہیں دیا.
کیوں؟ اس لیے کہ اگر لازم ہو جائے اور پھر کوئی نہ کرے وہ گناہگار ہوگا. ہاں اگر لازم نہیں ہے، کوئی کر لے تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا. تو اپنی امت کا آپ نے اتنا خیال رکھا ہے ان معاملات میں. اور یہ تو واضح ہے کہ جب نماز کا حکم آیا تو 50 نمازیں تھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے 5 نمازیں کم کروائی، پھر تشریف لائے، پھر گئے 5 نمازیں کم کروائیں، پھر تشریف لائے، پھر گئے، پھر 5 نمازیں کم کروائیں. تو 50 کو 5 تک لا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بتایا کہ یہ 5 نمازیں دن میں پڑھ لیا کرو. ان ساری چیزوں کے باوجود اس چیز کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی تاکید کی ہے کہ فجر کی سنتیں مت چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلى 12 ركعة في يوم واحد وليلة بني له بيت في الجنة. جو دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لے، یعنی جو سنت مؤکدہ ہیں 12 رکعت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں. اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من صابر على 12 رکعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، کہ جو 12 رکعت سنت نمازوں کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدها، ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعت. یہ وہ 12 رکعات ہیں کہ جب کوئی شخص اس کا اہتمام کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. اب اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث میں آتا ہے من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمه اللہ علی النار، کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لیا کرے، ایسے شخص پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. چنانچہ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سنتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. ان سنتوں کا آپ نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے، اس لیے ان کو مؤکد کہا جاتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کہ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی، کوئی چھوڑا جا سکتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنی پابندی نہ فرماتے. ہاں کبھی کوئی عذر تھا، کوئی مجبوری تھی تو عذر اور مجبوری کی وجہ سے تو چھوڑا ہے، لیکن بلا عذر آپ نے ان سنتوں کو کبھی ترک نہیں کیا. اور اس کے اندر ایک دوسری حکمت کیا ہے ان سنتوں کے اندر، وہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القیامہ الصلاۃ المکتوبہ، کہ مسلمان سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہے. فَإِنْ أَتَمَّهَا، اگر اس کی وہ فرض نمازیں پوری ہوئیں، پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ فرض نماز پڑھنی چاہیے اس نے اسی طرح ادا کی، اس کا حق ادا کیا، تب تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اس نے فرض نماز توجہ سے نہیں پڑھی، آداب کی رعایت نہیں کی، توجہ نہیں تھی، دھیان نہیں تھا، بس پڑھ لی لیکن خامیاں اس میں بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا قیل انظروا هل له من تطوع، کہ دیکھو کیا اس کے نامہ اعمال میں کوئی سنت نمازیں ہیں جو اس نے پڑھی ہو، کوئی نفلی نمازیں اس کے نامہ اعمال میں ہیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، تو اگر اس کے اعمال نامے میں یہ سنتیں ہوں گی، یہ نفل نمازیں ہوں گی، تو اس کے ذریعے ان فرائض کی خامی اور کوتاہیوں کو پورا کر کے اس کو یہ کہا جائے گا کہ گویا تم نے فرائض صحیح طریقے سے ادا کیے ہیں. تو فرائض میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، یہ سنتیں اس کوتاہی کو سمجھیں ایک طرح سے پورا کرتی ہیں.
اس میں جو کمی جو کوتاہی یہ اس کے لیے ایک طرح سے اس کی کمی کو فل کر دیتی ہیں. وہ جو اس میں خامی آئی ہے, جو نقص آیا ہے, وہ نقص اس میں نہیں رہنے دیتی. تو اس لیے ان سنتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ باہر رہتے ہیں خصوصاً عرب ممالک کے اندر, تو بعض عرب لوگ ان سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے. ویسے ہر موقع پہ حدیث سناتے پھریں گے کہ حدیث میں یہ آیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں, حدیث میں یہ آیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں, اور اس بارے میں اتنی صریح واضح اور صحیح احادیث ہیں اور اتنی تاکید ہے, لیکن پھر بھی ان کے ہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اور جب ہمارے لوگ اہتمام کرتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں اہتمام کرتے ہیں. تو حیرت اس بات پر ہے کہ اتنی صحیح احادیث جو بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد, ترمذی, صحاح ستہ کے اندر یہ احادیث موجود ہیں, اس کے باوجود لوگ سوال کرتے ہیں وہاں پر. ہمارے جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا نہیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی تاکید بہت زیادہ ہے اور اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. بغیر عذر اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو پہلا ایک اصول تو اس میں یہ ہے کہ انسان ان سنتوں کا, جو مؤکد سنتیں, ان کا اہتمام کرے. اور اسی کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ خواتین ہیں, جب وہ نماز پڑھتی ہیں یا کوئی آدمی اپنے لیے نفل نماز پڑھ رہا ہے, تنہا نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ کسی چیز کی آڑ لے کر نماز پڑھے. آگے جس کو سترہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز رکھے, کوئی ایسی دیوار ہو, کوئی ایسا ستون ہو جس کی اوٹ میں, جس کی آڑ لے کر وہ کھڑا ہو, بالکل اس طرح کھلا کھڑا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بالکل ایسے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے, اس کا مطلب کوئی آپ کے سامنے سے گزرے گا, کبھی کوئی کام ہوگا, کبھی دوسرا ہوگا, اس میں آپ کی توجہ بٹتی رہے گی. لیکن جب آپ کسی ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے, کسی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے, یا آپ نے اپنے آگے کوئی چیز رکھ لیا, تو ایک نفسیاتی طور پر, ایک تو شریعت کا یہ حکم ہے, دوسرا نفسیاتی طور پر انسان کو ایک اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے سامنے ایک چیز رکھ لی ہے, میری توجہ یہاں تک محدود ہوگی. تو اس کا انسان کی نفسیات پر اثر ہوتا ہے. تو یہ بھی حدیث شریف کے اندر اس کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو اپنے سامنے کوئی سترہ رکھ لیا کرو, کوئی چیز کھڑی کر دو, کوئی چیز رکھ دو, کرسی ہے وہ آگے رکھ دو, کوئی ایسی چیز ہے جس کو آگے رکھا جائے. یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو کسی ستون کے پیچھے پڑھیں, کسی دیوار کے پیچھے پڑھیں. بالخصوص جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو بعض لوگ آتے ہیں اور بالکل بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, یا ویسے ہی کوئی آیا مسجد میں سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے تو بالکل بیچ میں کھڑے ہو جائیں. تو ایک تو یہ اس کے لیے اس لحاظ سے نقصان دہ ہے کہ اس کی توجہ صحیح بنے گی نہیں. دوسرا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گزرنا ہوگا. اب کوئی اس کے آگے سے گزرے گا, کوئی آئے گا, کوئی دیکھے گا, کوئی کیا کرے گا, تو اوروں کے لیے وہ تکلیف کا سبب بن رہا ہے. تو اس لیے کسی ایسی جگہ پہ سنت پڑھی جائے, کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھی جائے جس سے عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. تو اس کا اہتمام جب انسان کرتا ہے, اس سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی انسان کو خشوع اور خضوع نصیب ہوتی ہے. اسی کے ساتھ آج جو ہم نے سمجھنا ہے جن مسائل کو, اس کا تعلق قاعدے کے ساتھ ہے. قاعدے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان 2 رکعت نماز پوری کر لیتا ہے تو 2 رکعت تک جو کام ہوتے ہیں اس کا تو ہم نے تذکرہ کر لیا کہ تکبیر تحریمہ کیسے کہے گا, قرات کے کیا احکام ہیں, رکوع میں کیسے جائے گا, رکوع سے کیسے اٹھے گا, سجدے میں کیسے جائے گا, سجدے سے کیسے اٹھے گا, سجدے میں بیٹھے گا کیسے. یہ ساری چیزیں تو ہم نے ایک دفعہ ذکر کر دی ہیں. اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ انسان 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھتا ہے. یا تو اس کی نماز ہی 2 رکعت کی ہوتی ہے اس لیے بیٹھتا ہے, یا اس کی نماز 3 یا 4 رکعت کی ہوتی ہے تو پہلا قاعدہ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے. تو قاعدے کے احکام, اس کو عربی میں یا اصطلاح میں, فقہ کی اصطلاح میں اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے. قاعدہ کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے. عربی میں قاعدہ یقعد قعودا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. تو قاعدہ کا مطلب بیٹھنا. تو اگر 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے, اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں, اور اگر 2 رکعت کی ہے تو اس میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے.
تو ایک تو قاعدے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم آخری قاعدے کی ابھی بات نہیں کر رہے، ہم پہلے قاعدے کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ تصور کریں کہ 4 رکعت کی نماز ہے اور ہم اب پہلے قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں، تو پہلے قاعدے کو سمجھیں گے، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس کے احکام اور مسائل کو سمجھیں گے۔ تو ابھی جو ہم جتنے احکام ذکر کریں گے اس کا تعلق پہلے قاعدے سے ہے۔ 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے اور پہلے قاعدے میں انسان بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بیٹھنے کا طریقہ کہ بیٹھتے کیسے ہیں، تو قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جس طرح انسان سجدے سے اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی کہ جو مرد ہیں وہ اپنا بایاں پاؤں بچھاتے ہیں اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر کے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور ہاتھ رانوں کے اوپر یوں رکھتے ہیں کہ وہ بالکل گھٹنوں کے قریب پہنچ کر اس کی انگلیاں جا کر ختم ہو رہی ہوتی ہیں، اور عورتیں وہ دونوں پیر دائیں طرف نکال کر بائیں سرین کے اوپر بیٹھتی ہیں اور سمٹ کر بیٹھتی ہیں، اور اس طریقے سے ان کا جلسہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس کی تفصیل ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ قاعدہ اولیٰ کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ واجب ہے۔ پہلا قاعدہ یا قاعدہ اولیٰ یہ نماز میں واجب ہے، اور جو آخری قاعدہ ہوتا ہے یہ فرض ہے۔ نماز کے میں نے فرائض ذکر کیے تھے، اس کے ساتھ نماز کے فرائض مکمل ہو جاتے ہیں۔ نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے رکوع قراءت، نماز میں قراءت کرنا یہ فرض ہے، تیسرا فرض ہے قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی فرض ہے، چوتھا فرض ہے رکوع، پانچواں فرض ہے سجدہ، دونوں سجدے فرض ہیں نماز میں، اور چھٹا فرض نماز کے اندر وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ آخر میں جب انسان بیٹھتا ہے اور تحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے نماز مکمل کرتا ہے، یہ نماز کا چھٹا فرض ہے۔ لیکن جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی اگر 3 رکعت کی نماز میں ہیں تو جو 2 رکعت پر آپ بیٹھے ہیں، یا 4 رکعت کی نماز میں جو 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں، یہ واجب ہے۔ تو اس لیے یہ بیٹھنا واجب ہے، واجب کا مطلب ضروری ہے۔ اچھا، اسی قاعدے کے اندر التحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ گویا یہاں پر 2 واجب جمع ہو جاتے ہیں، ایک واجب یہ کہ انسان بیٹھے، دوسرا واجب یہ کہ بیٹھنے کے بعد التحیات بھی پوری پڑھے۔ اگر ان دونوں میں سے یہ قاعدہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، اصول ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں کوئی فرض تاخیر سے ادا ہو تب بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں پچھلی کلاس میں عرض کر چکا ہوں۔ تو چونکہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے، اگر کوئی شخص نہیں بیٹھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے واجب چھوڑ دیا۔ نماز میں ایک کام واجب تھا اور وہ اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی شخص بیٹھا لیکن اس نے التحیات نہیں پڑھی اور کھڑا ہو گیا، تب بھی آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ قاعدے میں بیٹھنا یہ بھی واجب ہے اور اس قاعدے میں التحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ دونوں کام واجب ہے نماز میں۔ اور التحیات کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ التحیات پوری پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی اس کا رہ گیا، ایک لفظ بھی اس کا نہیں پڑھ سکا کوئی اور کھڑا ہو گیا، تب بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ تو التحیات پوری پڑھنا یہ قاعدہ اولیٰ کے اندر یہ واجب ہے۔ اچھا، جب انسان دوسری رکعت کے اندر بیٹھتا ہے تو اگر کسی شخص کو یاد نہیں رہا اور وہ کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے بیٹھنا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، اس کو یاد نہیں رہا، وہ کھڑا ہو گیا، اب کھڑے ہوتے ہوتے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو یہاں بیٹھنا تھا، تو اب آیا وہ بیٹھے یا کھڑا ہو جائے؟ یعنی اب وہ سمجھے بیچ میں، درمیان میں، نہ وہ بالکل کھڑا ہوا ہے نہ بالکل بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو بیٹھنا تھا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟
تو اس بارے میں فقہا نے یہ اصول لکھا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو بیٹھ جائے. یعنی اگر وہ اپنے گھٹنے سیدھے کر چکا ہے، اتنا وہ اٹھ چکا ہے کہ اس کے گھٹنے سیدھے ہو گئے ہیں، بس تھوڑا سا اس نے کمر سیدھی کر کے اور ہاتھ ہی باندھنے ہیں، تو اب وہ دوبارہ نہ بیٹھے. لیکن اگر وہ بالکل قریب ہے بیٹھنے کے، اس کے گھٹنے بھی سیدھے نہیں ہوئے، تو پھر اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے. تو اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو بیٹھ جائے. اور کھڑے ہونے کے بعد پھر دوبارہ نہ بیٹھے، یعنی اس کو کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا یا اس کے گھٹنے سیدھے ہو چکے ہیں، اب اس کو یاد آیا، اب بیٹھے نہیں. اس لیے کہ سجدہ سہو تو اس پر دونوں صورتوں میں لازم ہے. یعنی اس نے جو قاعدہ اولا چھوڑا ہے، یہ اگر کھڑا ہونے کے بعد بیٹھتا ہے سجدہ سہو اس نے پھر بھی کرنا ہے، اور اگر نہیں بیٹھتا سجدہ سہو پھر بھی کرنا ہے. سجدہ سہو تو دونوں صورتوں میں اس پر لازم ہو چکا ہے، تو اس لیے اب بیٹھے نہیں. اور اگر بیٹھ گیا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ بغیر تشہد پڑھے پھر اٹھ جائے. یعنی اگر کوئی شخص 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو قعدہ کرنا تھا، اور وہ بیٹھ گیا، تو اب فقہا نے لکھا ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے پھر بغیر تشہد پڑھے. اس لیے کہ اس کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں تھی. کھڑے ہونے کے بعد حکم یہ تھا کہ اب کھڑے رہو، اب بیٹھو نہیں. اب اگر یہ بیٹھا ہے تو فوراً بغیر تشہد پڑھے پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. تو یہ اصل حکم ہے. تو ایک تو قاعدہ اولا کے بارے میں یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام بھول گیا اور وہ تیسری رکعت کے لیے بغیر قاعدے کے کھڑا ہو گیا، تو اب مقتدی پر لازم ہے کہ وہ امام کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے. وہ امام کو مجبور نہ کرے پیچھے سے آوازیں لگا کر کے امام بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ اب بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے. چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہو، جب ایک دفعہ وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا اب اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے. تو اب اگر آپ پیچھے سے اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا کسی بھی ذریعے سے امام کو یہ متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں، تو ایسا مت کریں. اور اگر کوئی کرے بھی تو امام کو بیٹھنا نہیں چاہیے. امام ہو، الگ نماز پڑھ رہا ہو، بیٹھنا چاہیے ہی نہیں. تو ایسی صورت میں اگر امام غلطی سے کھڑا ہو گیا ہے تو جس طرح قعدے میں بیٹھنا واجب ہے، اسی طرح امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے. نماز میں جس طرح قعدے میں بیٹھنا واجب ہے، اسی طرح امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے. اب ایک واجب تو آلریڈی چھوٹ چکا ہے، یعنی ایک واجب تو امام چھوڑ چکا ہے، تو دوسرا واجب آپ اس سے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی آپ پر تو یہ بھی لازم تھا کہ پہلے قعدے میں بیٹھیں، یہ بھی لازم تھا کہ امام کی اتباع کریں. ایک چیز تو نہ کر سکے آپ کہ قعدے میں بیٹھتے، تو دوسری چیز تو کم از کم کر لیں کہ امام کی اتباع کر لیں. تو 2 واجب ہیں، ایک واجب جب چھوٹ گیا تو کم از کم دوسرا واجب مکمل کر لیں، آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا. تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، یہ قاعدہ اولا کا حکم بتا رہا ہوں، میں پہلے قاعدے کا حکم بتا رہا ہوں. آخری قاعدے کی میں بات نہیں کر رہا، اس کے مسائل میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. یہ میں پہلے قاعدے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر 3 رکعت کی نماز ہے یا 4 رکعت کی نماز ہے اور اس میں امام اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے تو امام مقتدی پر اتباع کرنا لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، اور آخر میں پھر امام سجدہ سہو کرے گا. اس کے بعد التحیات جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح یہ بھی انسان کو آنی چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، التحیات کا مطلب کیا ہے، یہ جو پوری پڑھتے ہیں. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور قعدے میں بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی فلان و فلان. یعنی ہم یہ جملے کہا کرتے تھے کہ اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو،
اللہ کے فلاں بندے پر سلام ہو، اللہ کے فلاں بندے پر سلام ہو، یہ جملے ہم کہا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، یہ مت کہو کہ اللہ پر سلام ہو، فإن اللہ هو السلام، اس لیے کہ اللہ تو خود سلام ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام السلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود سراپا سلامتی ہے، تو اللہ کو سلام کرنے کا کیا مطلب؟ تو یہ مت کہو السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، ولیکن قولوا، لیکن یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإنکم اذا قلتم اصاب کل عبد فی السماء او بین السماء والارض۔ آپ نے فرمایا جب یہ دعا تم پڑھو گے تو اس دعا کا اثر دنیا میں موجود، زمین و آسمان کے اندر موجود ہر اللہ کے نیک بندے تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر آگے آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پورا پڑھ کر سکھایا۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ تو اب التحیات کا جو پس منظر ہے، یہ حدیث میں نے اس لیے ذکر کی تاکہ ہمیں اس کا پس منظر پتہ چلے کہ کیوں پڑھتے ہیں ہم۔ تو صحابہ یہ اس لیے پڑھتے تھے کہ انسان جب کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، السلام علیکم، وہ سلام کا کوئی بھی طریقہ ہو، اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اپنے طریقے سے کرے گا، کوئی سکھ ہے تو وہ اپنے طریقے سے کرے گا، کوئی یہودی ہے تو اپنے طریقے سے کرے گا، لیکن جب بڑے کے پاس جاتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں نا، شروع میں کوئی آداب کہہ دے، کوئی سلام کر لے، کوئی بھی ایسے الفاظ جو ادب پر مشتمل ہوں۔ تو انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اب اس نے اللہ کو بھی سلام کرنا ہے، اللہ کو بھی سلام کرنا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے سلام نہیں کرو کہ السلام علی اللہ، یہ اللہ کو سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ میں اور اللہ کے بندوں میں فرق ہے۔ اس طریقے سے تو بندوں کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا السلام علیک ایھا النبی، اللہ کو ایسے سلام مت کرو السلام علی اللہ۔ آپ نے طریقہ بتایا کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، اللہ کو سلام کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور پھر آپ نے بتایا التحیات، تحیت عربی میں سلام کو کہتے ہیں، جو ابتدائی ملاقات میں جو پہلے جملے کہے جاتے ہیں، چاہے وہ سلام ہو، ہیلو ہائے ہو یا آداب ہو، کوئی بھی ایسا لفظ جو ملاقات کے شروع میں کہا جاتا ہے اس کو عربی میں تحیتن کہتے ہیں۔ تو التحیات للہ کا مطلب کہ تمام قولی زبان سے ادا کی جانے والی ساری عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور تمام وہ عبادات جو انسان اپنے بدن سے ادا کرتا ہے، چاہے وہ رکوع کی شکل میں ہو، چاہے وہ سجدے کی شکل میں ہو، نماز ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی عبادت جو انسان بدن سے کرتا ہے، اس کو الصلوات سے تعبیر کیا گیا کہ تمام بدنی عبادتیں وہ بھی کس کے لیے؟ للہ، والطیبات، اور تمام مالی عبادات، وہ عبادتیں جو انسان مال خرچ کر کے ادا کرتا ہے، وہ صدقہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ قربانی ہو، کوئی بھی ایسی عبادت جس میں انسان مال خرچ کرتا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے والطیبات، کہ وہ ساری عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اس کے مفہوم پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان شروع میں ہی کہہ دیتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ہر زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، میری ہر بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، میری ہر مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور عبادات کے یہی 3 طریقے ہیں اسلام میں، کچھ عبادتیں زبان سے ادا ہوتی ہیں، کچھ بدن سے ادا ہوتی ہیں، کچھ مال سے ادا ہوتی ہیں، کچھ ان سب سے مل کر مشترک ادا ہوتی ہیں۔ تو گویا انسان ان 3 جملوں میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں یہ کہہ رہا ہے
کہ میری ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب جب انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہی سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں خود کہہ چکا ہوں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ زبان کی عبادت بھی آپ کی ہے، بدن کی عبادت بھی آپ کی ہے، مال کی عبادت بھی آپ کی ہے، اب عبادت تو کم از کم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عبادت کی ساری قسمیں تو میں پہلے کہہ چکا کہ آپ کی ہیں۔ تو اسی سے انسان کا وہ عقیدہ توحید جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسی کا درس ہے کہ اور کسی کے لیے وہ عبادت۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز کرتا ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہے، وہ کوئی بھی شکل ہو، اب کہیں پر مالی عبادت ہے، غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کی گردن پہ چھری چلانا، اب اس میں انسان کا مال خرچ ہو رہا ہے۔ اب یہ مالی، اس کو اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے یہ بدنی عبادت ہے، لیکن اس کے اندر مال بھی خرچ ہو رہا ہے انسان کا۔ تو اب اس کا مطلب اس نے جب یہ کہا تھا والطیبات، یا جب اس نے یہ کہا تھا الصلوات، تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں قربانی بھی آپ کے نام پہ کروں گا، میں صدقہ بھی آپ کے نام پہ کروں گا، میں سجدہ بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کو یوں سلام کیا جاتا ہے، اللہ کو یوں سلام نہیں کیا جاتا السلام علی اللہ۔ یہ جب زبان سے کہو گے تو اللہ کو خوشی ہوگی، اللہ اپنے بندے سے خوش ہوگا کہ اس نے ہر قسم کی عبادات کو میرے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تمہارے ان الفاظ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ السلام علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم یہ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ اس کا وہ بنیادی فلسفہ ہے، یہ وہ اس کا بنیادی مفہوم ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں زبان سے۔ جب یہ تصور ذہن میں ہوگا تو پھر خود بہت ساری چیزوں میں انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے۔ آپ کے سامنے جب دو چیزیں آئیں گی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، تو اسی چیز کو آپ سامنے رکھ لیں کہ میں تشہد میں یہ 3 کلمات کہتا ہوں، آیا یہ ان 3 جملوں کے منافی تو نہیں ہے میرا یہ کام؟ اگر منافی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ کوئی اختلافی چیز تو نہیں ہے نا، التحیات للہ یہ تو کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، تو اتفاقی چیز ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ نماز میں یہ پڑھنی ہے، اور جب پڑھنی ہے تو اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ جب مطلب سمجھ میں آئے گا تو انسان خود بہت سارے ان کاموں سے رک جائے گا جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد آگے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں۔ اب یہاں پر انسان نے اللہ کو تو سلام کر لیا، اللہ کو سلام کیا، لیکن اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سلام کرنے کا انداز بالکل الگ رکھوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یوں نہیں کہو السلام علی اللہ، باقی آگے السلام علیک ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سب کو سلام کرنے کا طریقہ یہ السلام علیک السلام علینا، لیکن اللہ کو سلام کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے بندوں میں فرق ہے۔ اللہ اللہ ہے تو اللہ کو سلام کرنے کا انداز بھی منفرد ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے، سب سے الگ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کو سلام کر دیا۔ اب جب انسان اللہ کو سلام کرتا ہے تو ہمیں جو اللہ کا کوئی قرب کسی درجے میں نصیب ہوا ہے، یا ہم اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، تو یہ سب کچھ تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ملا ہے۔
یہ سب کچھ تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا ہے، حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ سعادت ملی ہے۔ تو اللہ کی ہم نے تعریف کر لی، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا بھی پابند بنایا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو تمہیں مل رہی ہیں یہ تمہارے اس پیغمبر اور تمہارے اس رسول کی وجہ سے مل رہی ہیں، تو جہاں تم پر میرا شکریہ ادا کرنا لازم ہے وہیں تم پر اپنے پیغمبر اور اپنے رسول کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو، یہ کیوں؟ یہ حضور کا اپنی امت پر حق ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، جس طرح حج فرض عین ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض عین ہے، پوری زندگی میں کم از کم ایک دفعہ درود پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اور جب کسی مجلس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام پہلی مرتبہ آئے تو اس وقت درود کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ اسی مجلس میں تذکرہ آئے تو اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کا پڑھنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ حضور کا ہم پر حق ہے، اس لیے کہ ہمیں جو اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، اتنی آسانیاں ملی ہیں، یہ اتنی آسانیاں باقی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی کہ اتنا تھوڑا عمل کر کے اتنا ثواب انسان کما لیتا ہے، اتنی تھوڑی عمر میں اتنا بڑا اجر حاصل کر لیتا ہے، یہ کیوں ہمیں نصیب ہوا ہے؟ میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک شخص مزدوری کرتا ہے فجر سے ظہر تک اور اس کو وہ 1 درہم دیتا ہے کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، دوسرا شخص ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو مالک 1 درہم دیتا ہے یہ تمہاری مزدوری ہے، اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، مالک اس کو 2 درہم دیتا ہے کہ یہ تمہاری مزدوری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی فجر سے ظہر تک مزدوری کی، اللہ نے ان کو 1 درہم مزدوری دے دی۔ عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ نے ان کو 1 درہم مزدوری دے دی۔ میری امت نے مزدوری صرف ظہر سے عصر سے مغرب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزدوری میں 2 درہم عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ان کا حق اتنا بنتا تھا، لیکن اس امت پر خصوصی احسان کیا کہ حق ان کا 1 بنتا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 عطا کر دیے۔ تو یہ ہمیں کیوں عطا ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے۔ یہ جو آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 1 نیکی کرو میں 10 میں تبدیل کر دوں گا، یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور کی امت کے ثواب بڑھ جائیں گے۔ پچھلے زمانے میں تو لوگوں کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی، 2 ہزار سال ان کی عمر ہوا کرتی تھی۔ اس امت کی تو عمر ہی 60-70 سال ہے، اس کے باوجود اس امت کے لوگوں کا ثواب ان امتوں سے بہت زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے۔ تو اس لیے حضور کے احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کم از کم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے۔ تو اسی وجہ سے پھر انسان جب اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ساتھ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، کہ سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ تو اس تصور کے ساتھ جب ہم یہ جملہ پڑھیں تو ہمارے تصور میں بھی یہ بات ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کتنے بے شمار ہیں مجھ پر، میں کتنی آسانی میں ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کی وجہ سے۔ تو میں اس تصور کے ساتھ جب سلام پیش کروں گا تو پھر خود ہی انسان کا ضمیر انسان کو یہ بھی کہے گا کہ جب اتنے اس کے احسانات ہیں تو پھر اس کی سنتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے، اس نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو کیوں اختیار نہیں کرتے۔ جب اس نے اتنا احسان کیا ہے تو محسن کا شکریہ تو یہ ہوتا ہے
کہ جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے کم از کم اس حکم کو تو مان لو، اور وہ حکم بھی تمہارے فائدے کا، اپنے فائدے کا کوئی حکم نہیں دیا، تمہارے فائدے کا حکم دیا ہے، اور وہ تمہارا اتنا بڑا محسن ہے۔ تو یہ تصور جب انسان کا قائم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناتا ہے، اور جب اس کی زندگی سنت کے مطابق بنتی ہے تو خود راہ راست پر بھی آتا ہے، خود صراط مستقیم پر بھی چل پڑتا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انسان پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دیکھیں انسان جب خود نماز پڑھتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب یہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان یہ جملہ کہتا ہے کہ ہم پر سلامتی ہو، تو اب اگر وہ یہ کہے کہ السلام علیہ مجھ پر سلامتی ہو، تو انسان ظاہر ہے اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنے اوپر سلام بھیجوں کہ مجھ پر سلامتی ہو، یا مجھ پر اللہ سلامتی رکھے، یا مجھ کو اللہ امن عطا کرے، یا مجھ پہ اللہ اپنی رحمت کرے، میری حیثیت کیا ہے، میں ہوں کون؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھ پہ اپنی سلامتی فرما، وہ کہتا ہے اللہ ہم سب پہ سلامتی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نیک بندے پہ فرمائیں گے تو اس کے ضمن میں اس گناہگار پہ بھی سلامتی کر دیں گے کہ چلو ان سب پہ سلام کیا تو تم پہ بھی سلامتی ہو میری طرف سے۔ تو انسان یہ بھی کہتا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، انسان یہ کہتا ہے السلام علینا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما، مجھے امن عطا فرما، دنیا کے اندر بھی مجھے سلامتی عطا فرما، آخرت میں بھی جہنم سے مجھے سلامتی عطا فرما۔ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے انسان، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام۔ اب یہ بہت بنیادی ایک چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ پہ لازم کیا ہے کہ میں اللہ کے ہر نیک بندے کے لیے اپنی ہر نماز میں دعا کروں۔ اگر میں اللہ کے نیک بندے کے لیے نماز میں دعا نہیں کروں گا میری نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر میں نے یہ نہیں کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے نیک بندوں سے، یعنی آپ چاہیں یا آپ نہ چاہیں، آپ کا دل اجازت دے یا اجازت نہ دے، بہر صورت آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی ہر نماز میں اللہ کے نیک بندے کے لیے دعا کریں، ورنہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ اتنا کیا کوئی کسی کا خیال کرتا ہے؟ اور اللہ کے سامنے اگر ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ پہ کون سا احسان کرتے ہیں؟ اپنے اوپر ہی احسان کرتے ہیں، لیکن اس کا اجر بھی اللہ تعالی ہمیں ایسے عطا فرما رہے ہیں کہ ہر نمازی کو پابند کیا ہوا ہے، ہر نمازی کو، ہر نمازی پابند ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے کے لیے دعا کرے۔ وہ نیک بندہ کالا ہو، گورا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر وہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، یہ وہ چیز ہے جو مادیت پرست لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ وہ روحانیت ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نیک ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، اب وہ تو بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں، دنیا کے اندر کوئی تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ان میں کوئی 50 کروڑ لوگ یا 40 کروڑ یا آپ 30 کروڑ لوگ تو نماز پڑھتے ہوں گے، 20 کروڑ لوگ تو نماز پڑھتے ہوں گے۔ اب دن میں 5 نمازیں اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، تو اگر آپ قعدہ اولیٰ کی اتحیات کو بھی ملائیں، قعدہ اخیرہ کی اتحیات کو بھی ملائیں، تو اگر 20 کروڑ انسان روزانہ نماز پڑھتے ہیں
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک نیک آدمی کے لیے کم از کم دن میں 30 کروڑ مرتبہ سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ یہ 30 کروڑ لوگ روزانہ میرے اس نیک بندے کے لیے دعا کریں گے۔ اب اس کو جو برکت نصیب ہوتی ہے، اس کو جو روحانیت نصیب ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہا جاتا ہے کہ دل کا اطمینان پیسوں سے نصیب نہیں ہوتا، مال گاڑی بنگلے سے نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ مال گاڑی اور بنگلے والے کے لیے آپ نماز میں دعا نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نیک بندے کے لیے آپ نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو دل کا سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اس لیے وہ فقیر ہو کر بھی امیر ہوتا ہے، اس لیے اس کو دل کا اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کو روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے اور برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فلسفہ ہے جو مادیت اور روحانیت میں فرق کرتا ہے، کثرت اور برکت میں فرق کرتا ہے۔ کثرت الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے۔ تو اللہ کی بات ماننے کا، شریعت پہ عمل کرنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے کہ اتنے سارے لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا روزانہ کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے حصہ شامل ہو جائے گا۔ انسان قبر میں پڑا ہوگا تو جتنے کروڑ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سارے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ قبر میں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ بیمار ہو، وہ اسپتال میں ہو، کسی جگہ ہو، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، ایک سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا السلام علینا کہ یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اپنے تمام نیک بندوں کو سلامتی عطا فرما۔ اور اس کے بعد وہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ التحیات کا مفہوم ہے، یہ التحیات کا پس منظر ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم سامنے رکھیں، اس کے مفہوم کو، اس کے ترجمے کو، اس کی تشریح کو، اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ ہی گواہی بھی دے رہا ہوں، تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع بھی نصیب ہوگا، اور ہماری زندگی شریعت کے مطابق بھی ہوگی، ہماری زندگی خود بخود شریعت کے مطابق ہو جائے گی اور صراط مستقیم پر آ جائے گی۔ اس کے حوالے سے یہ تو تحیات کا مفہوم اور تصور ہے۔ ایک دو اور چیزیں اس کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ التحیات کا جب پس منظر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ شیئر ہوتی رہتی ہے، بہت سارے لوگوں نے پوسٹیں بنائی ہوتی ہیں، یہ التحیات لکھی ہوتی ہے، اور ایک مکالمے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کی شب تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر اس پر حضرت جبریل نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ سارا آگے یہ ایک مکالمے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری اور مسلم۔ تو اس بارے میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مکالمہ، یہ جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ واقعہ حدیث کی کسی ضعیف روایت میں بھی موجود نہیں ہے، یعنی نہ تو یہ صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن بغیر سند کے ذکر کیا ہے، کوئی سند اس کی نہیں ہے کہ اس کو کس نے روایت کیا، اس سے کس نے روایت کیا، کون سے صحابی اس کے راوی ہیں، کوئی سند اس کی نہیں ہے۔
تو بعض کتابوں میں، بعض تفسیروں میں اگرچہ یہ واقعہ موجود ہے لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو نہ حدیث کہا جا سکتا ہے اور نہ اس کو اتحیات کے پس منظر میں بیان کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ ثابت ہوتا تو اس کو بیان کیا جا سکتا اور اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ چیز سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری اور مسلم اور ساتھ حدیث نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، جھوٹا، غلط، جعلی، بخاری کی حدیث نمبر فلاں، مسلم کی حدیث نمبر فلاں، حالانکہ بخاری اور مسلم تو کیا کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے یہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آنے والی چیز کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز آپ کو کسی نے بتا دی کہ یہ بخاری میں ہے تو بس آپ نے یقین کر لیا کہ بخاری میں ہے، کسی نے بتا دیا کہ مسلم میں ہے تو آپ نے حدیث کا نمبر لگا لینے سے یا حدیث کی کتاب کا نام لکھ لینے سے وہ چیز حدیث نہیں بن جاتی، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی، یعنی میں نے وہ بات نہیں کی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ اتنی خطرناک وعید ہے اس پر، اس لیے ایسی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات اتحیات کے حوالے سے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جب ہم ایھا النبی پڑھتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے نبی، تو یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ ہمارے ہاں افراط و تفریط اور بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنا، یا رسول اللہ کہنا یا ایھا النبی کہنا یا ایھا النبی کہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست مخاطب کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ایک بنیادی تمہید کے طور پہ ایک بات یہ سمجھیں کہ شرک کی تعریف ہم پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جس طرح اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یا اسی طرح اللہ کی، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا جس طرح یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے صفات میں شریک کرنا۔ تو اگر اس نیت سے کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یا تو وہ اللہ کے برابر ہیں نعوذ باللہ، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے رزق دینے پر قادر ہیں، مجھے بیٹا دینے پر قادر ہیں، میری داد رسی کرنے پر قادر ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس نیت سے اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو ظاہر ہے یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہی لفظ یا رسول اللہ کا لفظ یا ایھا النبی کا لفظ یا ایھا النبی، اس طرح کے جو بھی کلمات ہیں، وہ اس نیت سے نہیں پڑھتا بلکہ وہ اپنے تصوراتی تخیلاتی طور پر، جس طرح انسان اپنے کسی محبوب کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کا تذکرہ مخاطب کے صیغے کے ساتھ بھی کر لیتا ہے۔ مثلا اس کا محبوب اس کے سامنے نہیں، لیکن وہ مخاطب کے صیغے استعمال کر لیتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے، جس طرح کے نعتوں میں ہوتا ہے، جو نعتیں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر اس طرح کے بہت سارے صیغے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جاتا ہے، مثلا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تجھ سا کوئی نہیں، یا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اے رسول امی، تو اے رسول اور یا رسول اللہ کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی الگ چیز تو نہیں ہے۔ اے رسول امی اور یا رسول اللہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو نعتوں میں پڑھا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک بھی نہیں ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس تصور کے ساتھ انسان
اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مختار کل سمجھتا ہے یا مشکل کشا سمجھتا ہے یا حاجت روا سمجھتا ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا، بلکہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہا ہے. اور وہ محبت کا اظہار جب کوئی رسول کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو وہاں پر بھی انسان مخاطب کا صیغہ استعمال کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اگر اس موقع پر بھی کوئی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ پڑھتا ہے تو وہ بھی شرک نہیں ہوگا. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ کہ ہم یہاں پر ایھا النبی پڑھتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھا کرتے تھے، اب ہم السلام علی النبی پڑھیں گے. اس لیے کہ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی. ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہم السلام علی النبی کہیں گے. لیکن باقی صحابہ، جمہور صحابہ نے اس کو اختیار نہیں کیا. جمہور صحابہ کا مسلک یہی تھا کہ جو الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے سکھائے ہیں ہم اس کو اسی طرح ادا کریں گے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جب انسان کسی کو خط لکھتا ہے تو خط میں آپ لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کا خط مل کر بڑی خوشی ہوئی، محترم و مکرم فلاں صاحب. تو وہ فلاں صاحب نہ آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں نہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میرا خط اس کو پہنچے گا تو وہ پڑھ کر اس کو سمجھ لے گا. تو ظاہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب درود پڑھا جا رہا ہے یا حضور پر جب سلام پڑھا جا رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو یہ سلام بھی فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر سلامتی بھیجی ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. جن جن صیغوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا ہے تو وہ صیغے تو اگرچہ ہم حکایتاً پڑھتے ہیں. حکایتاً پڑھنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ویسے نازل کیے ہیں تو ہم بھی اس کو ویسا ہی پڑھ رہے ہیں. اس کو بھی ہم اسی لیے ایسے پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی سکھایا ہے تو ہم اس کو ایسا ہی پڑھیں گے. اگرچہ بعض صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس کے خلاف پڑھا تھا لیکن جمہور صحابہ نے اس کو اختیار نہیں کیا، نہیں جمہور امت نے اس کو اختیار کیا. تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، جمہور صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ہی پڑھا جائے گا. اس لیے کہ جو الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث میں الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں، مفہوم وہاں بھی وحی ہوتا ہے. تو یہ حدیث کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی کو کہا جاتا ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع. ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وحی غیر مطلوع یعنی حدیث. تو حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے. تو جس طرح قرآنی وحی میں جو چیز مخاطب کے صیغے کے ساتھ آ گئی ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے، اسی طرح حدیث کی وحی میں جو چیز جس طرح آ گئی ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ سمجھ کر اپنے ذہن کو سمجھا کر کہ کون سی چیز کی کیا حد بندی ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز حرام ہے. ساری چیزوں کو حرام کر دینا، ساری چیزوں کو جائز کر دینا، ساری چیزوں کو ثواب قرار دے دینا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، کوئی اس کو مانے کوئی اس کو نہ مانے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے. جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے جب جواز کی حدود کے اندر اندر رہتے ہوئے اگر اس کو اختیار کیا جائے. تو یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ السلام علیک ایھا النبی جب پڑھا جاتا ہے تو اس پر بہت سارے لوگ یہ اشکالات کرتے ہیں کہ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، تو اس تصور کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے جو میں نے تفصیل عرض کی، اس تصور کے بغیر اگر کوئی ذکر کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ اب یہ بات آئی ہے تو یہ بھی ذکر کر دوں کہ نماز کی اذان سے پہلے جو پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو اگر کوئی اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھتا کہ یہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست سن رہے ہیں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست میری مدد کرنے پر قادر ہیں، اس نیت سے کوئی نہیں پڑھ رہا، محبت سے پڑھ رہا ہے، تو اب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ شرک تو نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے شرک کی نیت سے نہیں پڑھا۔ اب دوسری باری آئے گی اس چیز کی کہ اذان دینے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں طریقہ کیا تھا، صحابہ کے زمانے میں اذان دینے کا طریقہ کیا تھا، تابعین کے زمانے میں اذان دینے کا طریقہ کیا تھا، فقہاء نے، امت کے ائمہ نے، ائمہ اربعہ نے اذان دینے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ تو آپ کو کہیں بھی کسی بھی امام کی روایت میں، کسی بھی صحابی کے قول میں، کسی بھی تابعی کے قول میں اذان سے پہلے یہ جملے نہیں ملیں گے، اگرچہ یہ جملے اچھے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے ہم نماز کے اذان کے آخر میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب اگر کوئی اذان میں اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دے محمد الرسول اللہ، تو کیا محمد الرسول اللہ کہنا کوئی ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے؟ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اذان میں کوئی شخص یہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اس کو کہیں گے آپ نے اذان غلط دی ہے، آپ نے جو اذان جس طریقے سے دی ہے یہ سنت نہیں ہے۔ تو اگر اس چیز کو کوئی نیکی سمجھتا ہے، کوئی ثواب سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اذان دینے کا افضل طریقہ ہے، تو یہ دین میں اپنی طرف سے ایجاد کرنے والی چیز ہے۔ تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ شرک ہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیز ہے جس کی شریعت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ جو چیز جتنی ثابت ہے، جس درجے میں ثابت ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جتنی جس درجے میں ثابت ہے اس کو اتنے ہی درجے میں، اتنی ہی مقدار میں، اسی ہی طریقے سے کرو گے تو ثواب ملے گا، وگرنہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، بالکل کامن سینس کی بات ہے، اور یہ شریعت کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ اگر انسان ساری چیزوں کی تعریف سمجھ لیتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے شرک کی تعریف کیا ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے بدعت کی تعریف کیا ہے، اس کو یہ پتہ چل جائے سنت کی تعریف کیا ہے، پھر وہ خود منطبق کر سکتا ہے کہ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا سنت ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، دوسروں کو سمجھانا چاہیے، اس کے ذریعے لڑائی جھگڑا نہ پیدا کریں، اس کو سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں، یہ حق کی بات ہے، خیر کی بات ہے، اچھے انداز میں، نصیحت کے انداز میں، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، بحث مباحثے کی فضا میں نہیں۔ بحث مباحثے سے کبھی کوئی شخص بات نہیں مانتا، ہمدردی کے ساتھ دل میں دعا کر کے اس کے لیے، جیسے ہمارے تبلیغی حضرات جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، کتنے طریقے سے، ادب سے، حکمت سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ مسئلہ بھی کسی کو سمجھانا ہے تو اسی طریقے سے ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ بھائی جب فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نرمی سے بات کرو، تو اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اور وہ بدعتی ہے تو اس کے ساتھ اتنی سختی کی اجازت کہاں سے ہو گئی کہ آپ اس کو کافر قرار دے دیں، اس کو مشرک قرار دے دیں، اس کو دین سے خارج قرار دے دیں، یا اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں کوئی کسی نے اگر گوشت زیادہ کھا لیا ہے، کسی میں جوش زیادہ ہے، ویسے ہی کہے کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، اس غصے کو شریعت کا نام نہ دے کہ یہ شریعت ہے، بس یہ حق بات ہے، اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دو گے، سامنے والا آپ کی بات قبول کرے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت سے سخت دشمن کو بھی اس انداز سے نہیں سمجھایا جس انداز سے ہم سمجھاتے ہیں، اور اس انداز سے مخاطب سمجھتا نہیں ہے، بھپرتا ہے، وہ آپ کا فریق بنتا ہے، آپ کا حریف بنتا ہے، آپ کا دشمن بنتا ہے، اور یہ دشمن ہم اس کو خود بناتے ہیں۔ اس لیے ایک تو مسئلے کو سمجھیں، دوسرا مسئلہ بیان کرنے کی حکمت اور طریقے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو آگے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ آپ کا علمی رعب اور دبدبہ تو قائم ہو جائے گا کہ اس نے قرآن کی اتنی آیات پڑھی ہیں، اس نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں، اس نے اتنی چیزیں پڑھی ہیں، لوگ یہ تو کہہ دیں گے واہ یار زبردست عالم ہے، لیکن جو مقصد تھا کہ اپنی بات کو ڈیلیور کرنا، اس کو سمجھانا، وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وقت کی قلت کی وجہ سے اگر امام فجر کی سنتیں چھوڑ دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے، سنتیں پڑھ لیں. اگر گھڑی میں وقت ہو بھی چکا ہے تو خیر ہے، 2-3 منٹ 4 منٹ تاخیر ہو جائے، لیکن سنتیں پڑھ کر پھر وہ نماز پڑھائیں. بہرحال اگر نماز پڑھا دی نماز تو ہو جائے گی. اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے اور مقتدی کی کچھ رکعتیں رہتی ہوں تو کیا وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا؟ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا. یعنی اگر کسی کی 2-3 رکعتیں رہتی ہیں اور امام پر سجدہ سہو واجب تھا اور اس نے سجدہ سہو کیا تو یہ سلام تو نہیں پھیرے گا، لیکن 2 سجدے امام کے ساتھ کرے گا. سلام نہیں پھیرے گا، لیکن سجدے جو 2 سجدے امام کرے گا وہ کرے گا. اس کے بعد جب امام آخر میں سلام پھیر دے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا. سجدہ سہو کا طریقہ میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اتحیات پوری پڑھ لیں. اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں. سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جائیں، 2 سجدے کریں جس طرح عام 2 سجدے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں، اتحیات، درود شریف، دعا پوری پڑھ کر نماز مکمل کر لیں. اگر کوئی مغرب کی فرض کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے پہلے قاعدے میں دوسرا قاعدہ پڑھ لیا تو اللہم، یہ میں آخری قاعدے کی تفصیل میں ذکر کروں گا، آج بات پوری نہیں ہو سکی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر یہاں تک کوئی پڑھ لیتا ہے وعلی آل محمد، اگر یہاں تک کوئی پڑھ لیتا ہے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا. اس سے کم پڑھا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا